شکریہ ادا کرتا ہوں اسپیشلی ہمارے سیکٹری صاحب، ڈی جی صاحب اور آپ جتنے بھی ڈی چو صاحبان آئے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری 7 کانفرنس ہے اور اس کانفرنسز کا جو ڈی چو کا ہے، ایم ایس صاحبان کا ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں. سیکٹری صاحب نے 1 بائی 1 چیزیں آپ کو ایکسپلین کی. جو میڈیا پہ یہ جو دکھا دیا گیا کہ آپ کے رپورٹس کہ یہ آپ کی پرفارمنس ہے، ہمارا بالکل یہ مقصد نہیں کہ ہم ادھر کسی کی بے عزتی کرے یا کسی کی بے جا طور پر سرزنش کرے. ایک بات آپ لوگوں نے یہ کھل کے سننی ہے، جس ڈی چو پہ کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو میں نے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. اگر میں سیٹسفائیڈ تھا ان کی پرفارمنس سے تو اس کو میں نے ہاؤس میں بھی ڈیفینڈ کیا ہے، آفس میں بھی ڈیپینڈ کیا ہے اور سیم ہاؤس میں بھی ڈیپینڈ کیا ہوا ہے. اور سیم صاحب کو سارے چیزیں کھل کے بتائیں کہ یہ سچویشن ہے. تو جب میں آپ لوگوں کو گرنے نہیں دیتا، آپ لوگوں کی آنکھیں نیچے ہونے نہیں دیتا، اور پھر آپ لوگ میرا سر یا سیکٹری صاحب کا یا ہماری آنکھیں نیچی دکھوائیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کسی قسم لیول کی کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ سب کی یہ رسپانسبلٹی ہے. آپ کو ڈی چو اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو سکلز ہے. جب بھی کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو اگر کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی بھی ایٹ دا بار ایڈمٹ کر لیا کرے، اپنی غلطی نہ چھپائیں. مجھ سے کہیں، سیکٹری صاحب سے کہیں، ڈی جی صاحب سے کہیں، ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. لیکن اگر آپ ایک غلطی چھپانے کے لیے پھر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے اور پھر آپ 100 اور غلطیاں کر لیتے ہیں، تو کائنڈلی آپ ہمیں بر وقت انفارم کر لیں. ابھی یہ جو ہمارا ایشو آ رہا ہے، کئی جگہ سے مجھے میسج، ایک دو کو تو ہم نے انالائز بھی کیا، ان کے سارے ڈاکومنٹس بھی چیک کیے. آپ جو ریکروٹمنٹس کر رہے ہیں تو کائنڈلی آپ اپنی کرسی پہ اپنے آفس میں بیٹھ جائیں اور ایک ویڈیو پیغام دیں کہ یہ جو ایٹا کے ذریعے ہم ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کی یہ کرائٹیریا ہے، اسی کرائٹیریا پہ ہم لوگ لے رہے ہیں. اگر کسی کو اسی کرائٹیریا پہ شک ہے یا یہ کرائٹیریا وائلیٹ ہوئی ہے تو کائنڈلی آپ آ کے ہم سے مل لیں تاکہ ہم آپ کی تحفظات دور کر سکیں. ڈی چو باجوڑ کو میں نے بلوایا، سیکٹری صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے ہمیں سارے لسٹیں دکھائی کہ سر یہ جو 33 والا ٹاپ پہ کیوں آیا ہے، تو اس نے ہمیں کنونس کیا. تو آپ اپنے جتنے بھی ہمارے ایم این ایز یا ایم پی ایس صاحبان ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو کائنڈلی آپ ان کو وہ سارے سسٹم سمجھائیں، ان سے پوچھے کہ اگر آپ کو ادھر کی غلطی نظر آ رہی ہے تو ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس غلطی کو ٹھیک کر سکیں. تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، آپ بتا دیں گے، تو پھر لوگ آپ کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں گے، آپ کو ریسپیکٹ بھی دیں گے. اگر آپ اپنی ریسپیکٹ کا خیال نہیں رکھتے تو پھر میں، ڈی جی صاحب، سیکٹری صاحب، پھر ہم جو ہے نا وہ کون سی وہ کریں گے. آپ ہماری ریسپیکٹ کا، اگر آپ اپنی ریسپیکٹ کا آپ کو فکر نہیں ہے تو پھر ہماری ریسپیکٹ کا تو ہے ہی نہیں آپ کو. تو کائنڈلی ان چیزوں پہ آپ فوکس کر لیں. ماشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں، اور ہم نے ایک سسٹم، یہ تو میرے عہد کیے ہوئے اپنے آپ سے. بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ابھی بھی میں ادھر سے باہر نکلا نا تو میرے جو پارٹی کے دوست ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، آپ نے یہ کرنا ہے. میں نے کہا نہیں، میں کروں گا جس چیز کے لیے جو خان صاحب کا ویژن ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، وزیر اعلیٰ صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں. آپ بتا دیں، آپ لوگوں کو ساروں کو پتا ہے کہ کوئی انٹرفیرنس ہو رہی ہے ڈپارٹمنٹ میں ایٹ دا بار یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کبھی وزیر اعلیٰ صاحب نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں انٹرفیرنس نہیں کیا ہوا ہے. البتہ ہم کو انکریج کیا ہوا ہے کہ آپ کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو میں پیسے دیتا ہوں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ میں دیتا ہوں، لیکن آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کو ماڈل ڈپارٹمنٹ بنوانا ہے. تو یہ ماڈل ڈپارٹمنٹ میں یا سیکٹری صاحب یا ڈی جی صاحب تو اکیلے نہیں کر سکتے، یہ آپ لوگوں کے ذریعے ہی ہوگا جب آپ دل سے کام کریں گے. یہ جو ایڈ ابھی
آج جو ہمارے ڈیچو صاحب جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیل ہوئے ہیں، تو اس سے ہم کیا مطلب لیں؟ کیا آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی؟ آپ کو فیول نہیں مل رہی؟ آپ جا کے وزٹس کر لیا کرے، دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس بس کی کوئی مطلب ہے کہ ایک چیز آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہمیں بتا دیں کہ مجھے یہ ایشو ہے. وی آر جسٹ آن ون کلک. یہ رسپانسبلٹی ہے ہماری. تو جب اب اپنے لوگوں کو خفا کر رہے ہیں، خفا نہیں کریں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، اور ہم ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. اگر کل میں ایک ایم پی اے یا ایم این اے صاحب کو یا منسٹر صاحب کو ایک بات کہوں کہ یہ میرے ڈی چو صاحب نے ٹھیک کیا ہوا ہے اور وہ اینڈ میں غلط نکلے، تو پھر میری کیا پوزیشن ہوگی؟ تو آپ لوگوں نے اپنے سسٹم پہ فوکس کرنا ہے. آپ فوکس کر لیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ کی کرسی کی ایک اہمیت ہے اپنے آپ کی ڈسٹرکٹ میں، تو کم از کم اس کو ڈیگریڈ نہ کر لیا کرے. باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہوتی رہے گی. لیکن اور یہ امپرومنٹ اسپیشلی جو ہماری سیم صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی تو اس نے اس پہ زور دیا کہ آپ صفائی پہ کام کر لیں. ایچ آر اب انشاءاللہ تعالی ہم اور مزید ڈاکٹرز بھی لے رہے ہیں. ابھی کچھ کو انشاءاللہ تعالی آرڈرز بھی مل جائے گی. اسپیشلی کولے پالس والے ڈی چو صاحب کو تو میں نے بتا بھی دیا کہ جس ڈی چو کے پاس جو بھی ڈاکٹرز ہم بھیجیں گے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایک ویڈیو پیغام اس کے ساتھ ایشو کر لے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے یہ انیشیٹیوز لیا ہے. اب ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی آ رہے ہیں، میڈیسن بھی آ رہی ہے انشاءاللہ. جس طرح سیکرٹری صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ اب ہم نرسز کو بھی لے رہے ہیں. تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے صرف کوآپریٹ کرنا ہے. اور آپ لوگوں نے ایک اور بات میں بھی بتا دوں کہ ہر چیز کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. اگر میرے ذمہ کوئی کسی نے الیگیشن لگوا دی اور آپ مطمئن ہیں کہ یہ غلط ہے تو آپ لوگوں نے پھر رسپونڈ کرنا ہے. اگر سیکرٹری صاحب پہ، اگر ڈی جی صاحب پہ کسی نے بے جا طور پر الیگیشن لگوا دی تو یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. یہ آپ نہ دیکھ لیں کہ یہ تو پلانا پہ لگی ہے اور پلانا پہ لگی. اگر آپ میں سے، آپ کے درمیان میں سے کسی پہ الزام لگا اور آپ مطمئن ہے کہ نہیں یہ الزام غلط ہے تو آپ لوگوں نے رسپونڈ بھی کرنا ہے، اس پہ اپنا سٹیٹمنٹ جاری کرنا ہے. باقی جتنے بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ پی آر او صاحب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسپیشلی آپ لوگوں کو میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے جو آپ کے میڈیا کے پرسنز ہیں آپ کے ساتھ ہیں تو وہ آپ بھی اپنے پیجز پہ اپلوڈ کر لیا کہ جو بھی سٹیپس ہم لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری سمت کس طرف ہے. شکر الحمدللہ جو روڈ میپ ہے اس کے مطابق ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹاپ پہ ہے، سارے ڈپارٹمنٹ سے ٹاپ پہ ہے. تو اسی طرح ہم نے صرف گورننس پہ کام کرنی ہے. باقی آپ کی آفیسز میں جو بھی بندے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، ارے کی یہ مجبوریاں ہوتی ہے تو کائنڈلی اگر آپ نہیں کر سکتے تو آر ڈی جی صاحب کو آپ انفارم کر لیں. آر ڈی جی صاحب نہیں کر سکتے تو وہ ہمیں انفارم کر لے، تو پھر ہم اسی پہ کام کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی جو ٹارگٹ ہم نے رکھا ہوا ہے ایٹ دا اینڈ انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی نکلے گا، لوگوں کو سہولت بھی ملے گی. ہم جو بھی پوسٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، ایکوپمنٹس نہیں ہے، تو شکر الحمدللہ پہلے سے کافی بہتری آئی ہوئی ہے آپ لوگوں کی ایفرٹس کی وجہ سے. تو اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے. ابھی ہمارا ایم ایس کانفرنس کا ڈیٹ ہم نے دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ایم ایس کانفرنس بھی کر رہے ہیں. وہ اسی کے ساتھ میرے خیال میں اس کا 6th کانفرنس ہوگا اور ڈی چو کا 7th ہے. وہ 1-2 مہینے بعد میں ہم نے شروع کیے تھے. تو آپ لوگ دل سے کام کر لے، اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لے، میرے پاس جب کوئی آتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اسپیشلی اس دنیا میں مسلمان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اپنے معاملات کو ہم نے درست کرنا ہے.
ہمیں جو ہدایات ملی ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اسی پہ عمل کر لیں، تب ہی ہمیں نجات ملے گی ان چیزوں سے جو دیکھ رہے ہیں آپ افغانستان میں۔ میں نے وزٹ کیا، ایک کام ہے، میں جب لنڈی کوتل گیا، ادھر جو بچے تھے نا، اگر کسی میں بھی تھوڑی سی انسانیت ہو اور وہ ان بچوں کو دیکھ لیں، اور آپ اپنے ہی بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے والد کو، اپنے ماں باپ جو بھی آپ کے، ان کو کنسیڈر کر لے، تو پھر آپ کو درد محسوس ہوگا۔ تو یہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ہماری اعمال کی سبب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے تھوڑے سے اپنے معاملات بھی ٹھیک کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، ایک ماڈل ڈپارٹمنٹ بنوانا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی کمٹمنٹ ہے میرے ساتھ، ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی اس کو ایک ماڈل ڈپارٹمنٹ بنوائیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب کا میں انتہائی آخر میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ جس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے، باقی مجھے مطلب ہے کہ شاید کسی پاسٹ میں اگر کسی نے کیا ہو تو مجھے پتہ نہیں، لیکن جس طریقے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو وہ فوکس کر رہا ہے اور اس کی 24 آور مانیٹرنگ ہے، تو میں اس کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ہمیں سپورٹ دے رہا ہے ہر چیز میں، پیسوں میں بھی، اور دوسرے جو مسائل ہے اس میں بھی ہمیں وہ سپورٹ کر رہے۔ تو میں اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی مشکور ہوں، سیکرٹری صاحب کا، ڈی جی صاحب کا، جس طریقے سے انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو لیا ہوا ہے۔ میں نے سیکرٹری صاحب کو بھی کہا ہے اور ڈی جی صاحب کو بھی کہا ہے کہ میرا کام ہے آپ لوگوں کو ویژن دینا، میں نے ٹاسک دینا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، لیکن جو ٹارگٹس میں آپ کو دوں گا تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے۔ آخر میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہ کانفرنسز چلتی رہے گی، اور اس کو جب میں نہیں بھی ہوں گا اس ڈپارٹمنٹ میں تو ہم نے ایک ایسی میکینزم بنوائی ہے، سیکرٹری صاحب نہیں ہوں گے، ڈی جی صاحب نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے ایک ایسا میکینزم بنوائی ہوا ہے کہ جو بھی آئے گا تو یہ چیز چلتے رہے گی۔ تھینک یو، بہت شکریہ جی۔ سر میری چھوٹی سی گزارش ہے سر، کچھ سب شکریہ ادا کرتے ہوئے